أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق الله العظيم. آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شرکا مانتے ہو؟ ذالک رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آج کے زمانے میں آپ اگر زمین بنانا تو بہت آگے کی بات ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا خریدنا چاہیں، 2 مرلے 4 مرلے، یا آپ کو وراثت میں مل جائے تو اس پر 2 4 کمرے ڈالنا اور اسے بنانا انسان کو لگ پتا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے جس نے صرف 2 دنوں میں اتنی بڑی زمین کو پیدا فرما دیا اور اس میں اس کے اوپر رواسی پہاڑ بھی رکھ دیے۔ وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام، اور اس میں پھر تمام مخلوقات کی روزی کا سامان، خوراک، اقوات خود کی جمع ہے، خوراک کو کہتے ہیں، تو خوراک بھی اس میں رکھ دی 4 دنوں میں، سواء للسائلین، جو کافی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے تو حدیث مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کا مطلب کامل توجہ سے، ابو ہریرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کامل توجہ سے میں نے آپ کی یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو، پیر کے دن درختوں کو، منگل کے دن ناپسندیدہ اشیاء کو، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا کیا، جاندار تمام، اور جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کسی لمحے میں حضرت انسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہیں تو وہی 6 ایام، لیکن 6 ایام میں پہاڑوں کا ذکر بھی ہے، زمین کا ذکر بھی ہے، اور اس میں روزی کا سامان، اور پھر آگے تو مستوی الی السماء وہی دخان، آگے پھر آسمانوں کا ذکر ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی یومین ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال اس میں کیا مصلحت ہے اور کیا اس میں راز چھپے ہوئے ہیں ان باتوں میں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، جو ذات کن فیکون کی طاقت سے سب کچھ کھڑا کر سکتی تھی، بنا سکتی تھی، اس نے بھی ایک ترتیب سے یہ کام فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر کام آہستہ آہستہ تسلی سے ہوتا ہے، زبردستی اور جلد بازی میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات سواء للسائلین کے متعلق میں عرض کرنے لگا تھا
کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا زمین کے متعلق اور آسمان اور اس کائنات کی تخلیق کے متعلق، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سواء للسائلین، کہ جو ہم نے تفصیل بتا دی ہے یہ سوال کرنے والوں کے لیے کافی ہے، برابر ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے، در منصور وغیرہ جو بڑی کتابیں ہیں، کہ ایک مرتبہ اہل قریش نے آپس میں مشورہ کیا، جس میں ابو جہل وغیرہ، عتبہ، شیبہ، یہ سب موجود تھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے لیے بحث اشکال بنا ہوا ہے۔ جھٹلا تو ہم رہے ہیں، لیکن جھٹلایا بھی نہیں جاتا اور اسے سچا بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا کہیں، یہ کیسا بندہ ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہتا ہے، صادق و امین بھی ہے، نیک بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس مجلس میں کوئی ایسا شخص تلاش کیا جائے، انہوں نے کہا کہ جو ان سے بات کر سکے اور کچھ پوچھ سکے ان سے۔ تو اس مجلس میں عتبہ بن ربیعہ بھی موجود تھا، جو بڑا فصیح و بلیغ اور مالدار بھی تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں شعراء کو بھی سمجھتا ہوں، کاہنوں کو بھی جانتا ہوں، اور کوئی شخص ساحر یا جنون میں مبتلا ہے، سحر میں یا جنون میں، جادو ہے اس پر یا پاگل پن کا شکار ہے، تو اس بارے میں بھی میں اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہوں، تو اس سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بتائیے آپ کے یعنی نسب نامے کے بارے میں، کہ آپ بہتر ہیں یا قصی بن کلاب، آپ بہتر ہیں یا ہاشم، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ ان میں سے تو کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا اور آپ کو اپنی باتوں سے زیر کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے، اس نے آگے اور بھی باتیں کی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی کسی خوبصورت خاتون سے شادی کروا دیں، سرداری چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، جو بھی آپ کا، اگر آپ بیمار ہیں تو ہم سب پیسہ اکٹھا کر کے آپ کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ تو جب اپنی بات یہ مکمل کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ چکے یا اور کوئی بات ہے؟ تو کہنے لگا نہیں بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہی حامیم سجدہ، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے حامیم سجدہ سے شروع کی، اور جب یہاں پہنچے، ابھی ہمارے سبق میں ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو آپ کہہ دیجئے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو روایات میں آتا ہے عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کی قسم دی کہ خاموش ہو جائیں، آگے نہ پڑھیں، بس مقصد یہ تھا کہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بہرحال جب واپس گیا تو ان لوگوں نے بھی اس کا کافی مذاق اڑایا کہ لگتا ہے تو نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال پھر اس نے آگے سے جواب دیا آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے سچی لگتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو مجھے لگا ایسا نہ ہو اگر وہ پڑھ لیں اور اللہ کا عذاب آ جائے اور تم سب ہلاک ہو جاؤ، تو تم سب کو بچانے کے لیے
میں نے ان کو خاموش کرایا اور واپس آ گیا۔ حالانکہ یہ تو گیا تھا ان کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن ہاں خود ہی خاموش ہو کر اس کو واپس آنا پڑا۔ تو یہ ہے سوا للسائلین، کافی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، کہ ہم نے جو اس میں اس زمین کے اندر چیزیں رکھی ہیں وہ مانگنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جتنی بھی انسانیت پیدا ہوگی، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں آئیں گی، تو ان کے لیے ہم نے روزی کا سامان رکھ دیا۔ آج کل یہ جتنی بھی این جی اوز اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور بچے دو ہی اچھے، اور فلاں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب فضولیات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے سواء للسائلین۔ اور آپ اس کا اندازہ یوں بھی لگائیے کہ ہم اپنے گھر اگر مہمان بلاتے ہیں، 4 مہمان ہوں تو 6 کا کھانا، 6 ہوں تو 10 کا کھانا بناتے ہیں کہ کم نہ پڑ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس زمین پر مخلوق کو پیدا کرے اور پھر ان کے لیے اعلان بھی کرے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور پھر ان کے لیے رزق کا اور کھانے پینے کا انتظام نہ کرے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ ثم استوى إلى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا، تو اسے اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، دل چاہے یا نہ چاہے آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم آتے ہیں طائعین، فرما بردار بن کر کے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں طوعا طائعین، یعنی خوشی خوشی ہم آتے ہیں۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اختیار دیا، چاہو تو آ جاؤ چاہو تو نہیں، بلکہ یہاں اصل مقصود یہ بتلانا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے جو احکامات تکوینیہ تم دونوں میں رکھنے ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں، تو وہ ہمارے حکم کے مطابق پورے ہوں گے، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ امید ہے آپ حضرات احکام تکوینیہ سمجھتے ہوں گے۔ ایک ہوتی ہیں تشریعیات، اس میں تو انسان کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، چاہے تو شراب سے بچے چاہے تو نہ بچے، چاہے تو چوری کرے چاہے تو نہ کرے۔ ہاں آخرت میں پکڑ ہوگی، آخرت میں انعام بھی ملے گا، سارا کچھ۔ ایک ہوتے ہیں احکام تکوینیات، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوگا، وہ پھر ہو کر رہتا ہے، سامنے والا اچھا ہو یا برا، مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مستحق ہو یا نہ ہو، صحیح ہو یا غلط، جو احکام تکوینی ہوتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ جیسے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس طرف میں نہیں جاتا پھر ٹائم لگ جائے گا جی۔ تو یہ مطلب ہے یہاں پر کہ تم آ جاؤ طوعا او کرہا، اور انہوں نے کہا ہم آتے ہیں طائعین، فرما بردار بن کر۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں، اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھی وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا۔ چراغوں سے مراد ستارے، اور حفاظت کا سامان،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آپ سورۃ الصافات کے بالکل آغاز میں پڑھ چکے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والی ذات کی طرف سے مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ اس سب تفصیلات جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی بدبخت اعراض کرے، نہ مانے، کفر پر جمع رہے، تو آپ انہیں پھر بھی پیغام دے دیجیے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں اس آواز سے جو قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی، جب ان کے پاس ان کے رسول، آگے ان کی وضاحت آ رہی ہے اس لیے میں نہیں کر رہا، جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے سامنے آئے، ان کے پیچھے آئے، ہر طرف سے آ کر اعلان کیا کہ تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی، تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، تم کیسے پیغمبر بن گئے ہم جیسے انسان؟ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ آگے اللہ نے جو شکوہ کیا ہے بڑا عجیب شکوہ ہے، بندہ اگر اس آیت کی گہرائی میں اترے تو اللہ کی ذات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ قوم عاد کہنے لگی فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہوئے کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس کائنات میں؟ اللہ نے کہا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوگا؟ پتہ نہیں آپ حضرات اس جملے کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے من اشد منا قوہ، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ تو اللہ نے کہا اولم یرو، یرو کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، سوچنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ سوچ دیکھنے کے بعد شروع ہوتی ہے، یا سوچنا دیکھنے سے پہلے، یہ ملے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، تو دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے سوچا نہیں ہے یہ بات کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا، بھائی کوئی بھی کاریگر ہے، کسی چیز کو بنانے والا، خالق، تخلیق کرنے والا، ظاہر ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز پر پوری دسترس رکھتا ہے، جب چاہے اسے ختم کر دے، جب چاہے اسے کنٹرول کر لے، جب چاہے اسے ناکارہ بنا دے، تو کیا ان لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی؟ من اشد منا قوہ، آج بھی بعض جو ہمارا دور چل رہا ہے ماشاءاللہ، لوگ سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، بلکہ کہنے لگتے ہیں کہ ابا جی آپ کو کیا پتا، یا دوسروں سے، دوستوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت سادے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ گویا اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے، جس ماں باپ نے پیدا کیا، بھئی اللہ تو نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے میں ایک اسٹیپ نیچے اتر کر بات سمجھا رہا ہوں کہ بھئی اللہ ٹھیک ہے، من اشد منا قوہ آپ کو نہیں سمجھ آیا، تو یہ تو آنا چاہیے کہ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، جنہوں نے آپ کی پیدائش پر جانور ذبح کر کے لوگوں کو خوشی میں کھلائے، جنہوں نے آپ کے چلنے پر مٹھائیاں تقسیم کی، جنہوں نے آپ کو بولنا سکھایا، آج انہیں کو ہی آپ اس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ تو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ وہ کہنے لگے، تو اللہ نے کہا بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِ، اچھا یجحدون، آگے عرض کرتا ہوں، اور وہ ہماری آیات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ نے کیا کہا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، دیکھیں قوم عاد نے جتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ہم بہت مضبوط ہیں، تو اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کو
یا کسی عذاب کو، عذاب کا مطلب کسی چیز کو، پتھروں کی بارش کر دیتے، آ، آ، کوئی کسی فرشتے کو بھیج دیتے وہ کچھ کرتا، یا کچھ اور ایسا کرتے۔ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ سب سے کمزور مخلوق کہہ لیں یا نہ نظر آنے والی مخلوق، ریحن سرسرا، تیز و تند ہوا، بس ہوائیں تو چلتی رہتی ہیں، ہواؤں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کس کا؟ ہوا کا۔ اپنی سب سے کمزور مخلوق کہہ لیں یا نہ نظر آنے والی، جس کی ہم کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے، ہوا کیا ہوتی ہے، یا ہوا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی، ریحن سرسرا، سرسرا کا مطلب تیز و تند، فی ایام نحسات، منحوس ایام میں۔ منحوس ایام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن منحوس تھے، بلکہ ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے وہ ایام ان کے لیے منحوس بن گئے، کیونکہ دوسرے مقام پر آپ نے پڑھا ہے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور مسلسل چلتی رہی۔ اور میں آپ کو اگر مثال سے سمجھاؤں تو اگر آپ نے گھر میں کبھی کچن میں کبھی جانا ہوا ہو آپ کا، اور آپ نے پریشر کبھی لگا ہوا دیکھا ہو، تو اس میں جب دال یا چنے یا کچھ بھی آپ ڈالتے ہیں اسے گلانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ آپ دیکھ تو نہیں سکتے، وہ تو بند ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اوپر کا ڈھکن ہٹاتے ہیں وہ چھوٹا سا، اور اس سے ہوا تیزی سے نکلتی ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گلانے والی یہ ہوا ہے اس کو گرم، وہ پریشر کے اندر جمع ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں پریشر کے نیچے نہیں رہتی، بلکہ وہ اس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے تیز تیز، اس ہوا میں اور اس پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں۔ پانی بھی ظاہر پورا بھرا ہوا تو نہیں ہوتا، وہ تو نصف ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہوگا، تو اس ہوا سے، اس پانی کی گرمائی سے وہ اوپر ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ گل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہوا چلی، ان کے گھروں میں داخل ہوئی یا جہاں بھی یہ تھے، تو یہ ایسے گھوم رہے تھے ہوا میں جیسے پریشر میں دال یا چنے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میری مثال سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور فرمایا ایسے گرے کہ ان کے سر ایک دوسرے میں پٹخ کے لگتے اور نیچے گرتے۔ آگے جا کے اللہ نے نقشہ کھینچا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سر پٹخ رہے ہیں، گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے۔ فرمایا یہ تو ہم نے ان کو چکھایا، یہ کیا تھا؟ یہ رسوا کن عذاب تھا، جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے۔ یہ تو دنیاوی زندگی میں عذاب تھا، آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن بھی ہے۔ اور یہاں تو پھر بھی شاید انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے لپکے ہوں، لیکن وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آخرت میں وہ مدد بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، بہرحال قوم سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی، رہنمائی کی، کوشش کی کہ راہ راست پر آ جائیں۔ بھائی یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جیسے میں اب آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا اپنی باتوں سے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بھئی اچھے بن جاؤ، اس کے باوجود اگر ہم اندھے بنے رہیں، جیسے آگے اللہ قوم سمود کے بارے میں کہہ رہا ہے، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی پسند کیا ہدایت پر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، پھر انہیں رسوا کن عذاب کی ایک چنگار نے پکڑا۔ ان پر پہلے زلزلہ آیا، جیسا کہ دوسری روایات سے ثابت ہے، اور پھر ایک فرشتے نے آ کر چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، گویا سب کو اٹیک ہو گیا، جہاں تھے وہیں ختم ہو گئے۔ بیما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کہا غالباً فی دارہم جاسمین، گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے۔
اور جو متقی تھے۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا بھی بنائے اور متقی پرہیزگار بنا کر تمام قسم کے عذابوں سے نجات والا بھی بنائے۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔